قوم عاد کا بہت ہی خوبصورت سا واقعہ۔ قوم عاد ایک ایسی طاقتور قوم تھی جو بڑے ہی جوشیلے اور طاقتور نوجوان تھے۔ 40 ہاتھ جتنا قد تھا ان کا، 800 سے 900 سال کی ان کی عمر تھی۔ نہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیمار ہوتے تھے، اور نہ ہی ان کے دانت ٹوٹتے تھے۔ ان کی نظر بھی کمزور نہیں ہوتی تھی۔ جوان، تندرست، جوشیلے جوان توانا رہتے تھے۔ بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ان کو صرف موت ہی آتی تھی۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے۔ جا اپنے نفل پڑھ، اپنی نمازیں پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہمیں نہ ٹوک۔ تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن، طریقہ، ان کا دین چھوڑ دیں گے؟ عقل خراب ہو گئی ہے تیری، جا اپنا کام کر، ہمیں نہ چھیڑ۔ آیا بڑا نیک چلن کا حاجی نمازی، تیرے کہنے پر چلیں تو ہم تو بھوکے ہی مر جائیں گے۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا، تکبر کیا، غرور کیا، اور غرور میں بدمست بولے۔ تو چنانچہ قرآن کی آیت جس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں، فَأَمَّا عَادَ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی ہے اور کہنے لگے، ہم سے زور آور کون ہے، ہم سے طاقتور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور اور طاقتور ہے؟ وہ آخر تک اپنی ہماری آیاتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اللہ نے قحط بھیجا، بھوک لگی، سارا غلہ ہی کھا گئے، پھر مال مویشی بھی کھا گئے۔ مال مویشی ختم ہو جانے کے بعد حرام پر آ گئے، چوہے، بلی، کتے، خنزیر سب کھا گئے۔ اس کے بعد سانپ، بچھو ان کو بھی کھا گئے۔ جب وہ سب ختم ہو گئے تو پھر درخت گرا کر اس کے پتے کھا گئے۔ بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی تو قطرہ نہ گرا، نہ غلہ اگا۔ پھر تنگ آ کر اپنے ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا، ان کا طریقہ تھا، جب مصیبت آتی، جب قحط آتا تو اوپر والے کو پکار لیتے تھے، جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجتے تھے۔ بیت اللہ وفد گیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اللہ نے 3 رنگ کے بادل پیش کیے، کالا، سفید اور سرخ بادل۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو صرف ہوا ہی ہوتی ہے، اور کالے بادل میں پانی ہوتا ہے، اور سفید خالی ہوتا ہے، تو کالا بادل مانگو۔ آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے، سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ بادل آیا، اوپر سے کالا بادل آ گیا۔ وہ ناچنے لگے، خوش ہونے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط ختم ہو جائے گا، کھانے کو ملے گا۔ کیا پتہ تھا، ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ بارش نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا سخت وعید اور سخت عذاب ہے، جو تم ہود سے کہتے تھے کہ لے آ، جس سے ہم کو ڈراتا ہے۔ اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اڑ گئے۔ 40 ہاتھ کے قد کے لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے، بکھر رہے تھے، ادھر ادھر دریاؤں میں، پتھروں میں پھینک رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے نکل نکل کر منہ پر لٹک رہے تھے۔ استغفر اللہ۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اللہ نے فرمایا، فَهَلْ تَرَىٰ مِن بَاقِیَةٍ، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے
اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں کر سکو گے۔ جو گناہ قوم عاد نے کیا، کیا وہ ہم نہیں کر رہے؟ سوچو نا پیارے بھائیو، کیا ہم اللہ کی حدوں کا پار نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانی سے نہیں لٹکایا ہوا ہے؟ توبہ کرو، استغفر اللہ کا ورد کرو، اللہ سے ڈرو، قرآن پڑھو۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں وہی گناہ اکٹھے ہو کر آپ زندگی پر عذاب بن جاتے ہیں۔ اللہ نے ان گناہوں پر پوری قوم زمین بوس کر دی ہیں، تباہ کر دی ہیں۔ پیارے بھائیو، استغفر اللہ کا ورد زیادہ زیادہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ عظیم ہے، وہ طاقتور ہے، وہ قوی ہے، ہم کو معاف فرما دے یا اللہ۔ ایک جوان کی توبہ، جب ایک جوان آدمی توبہ کرتا ہے تو مشرق سے لے کر مغرب تک تمام قبرستانوں سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، آپ کی توبہ کرنے سے آپ کو تو فائدہ ہوتا ہی، ساتھ میں دوسرے مسلمانوں کو بھی قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب بھائی جو بھی ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سب بولو استغفر اللہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میں بھول چوک میں مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ میں بھول گیا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ یہ گناہ مجھ سے نادانی میں سرزد ہوئے ہیں ان پر گرفت نہ فرمائیو، یا اللہ ہمیں بخش دیجیے، یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما، یا اللہ قحط سے بچا دے، یا اللہ تیری بارش ہی زمین کو تر و تازہ سرسبز شاداب کرتی ہے، زمین مردہ ہوتی ہے اس کو بارش ہی زندہ کرتی ہے، یا اللہ تو رحم فرما دے۔ بارش کی قلت ہے یا اللہ، ہمیں بارش کی سخت ضرورت ہے، یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما، اللہم سیبا نافعا۔